یعنی ابوبکر کی زبان سے اپنے طور پر کوئی بات نہیں نکلتی ہے، جو اللہ چاہتا ہے تو ان کی زبان پر بات نکلتی ہے۔ اگر یہ بات ہے کہ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، کہ اللہ جو ہے وہ عمر کی زبان پر بولتا ہے، تو کیا سیدنا صدیق اکبر کی زبان پر نہیں بول سکتا؟ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ما لأحد عندنا ید، کسی شخص کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے مگر میں نے اس کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا۔ ما خلا ابوبکر، سرے کہ ابوبکر ایسے رہ گئے ہیں جن کے احسان کا بدلہ میں اس دنیا میں نے نہیں چکایا۔ فإن لو عندنا یدن، ان کا میرے اوپر احسان ہے، یکافئ اللہ بہ یوم القیامہ، جو اللہ ہی قیامت کے دن چکائے گا تو چکائے گا، میں نے دنیا میں نہیں چکایا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میرے آقا چکا نہیں سکتے تھے، احسان کا بدلہ دے سکتے تھے، مگر دنیا اس کی متحمل نہیں تھی۔ احسان اتنا بڑا تھا کہ ساری دنیا ایک طرف چلی جائے، احسان ابو بکر کا بدلہ دنیا میں ادا کیا نہیں جا سکتا تھا۔ اب دیکھیے، غور کیجیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان، آپ کا مقام یقیناً بہت بلند اور بالا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ میرے خیال میں بات کو مختصر کرتا ہوں، تھوڑا سا بات کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کچھ تھوڑا سا کافی کچھ میں چھوڑ دیتا ہوں، بہت کچھ ایسا ہے جو کہ اگر میں بیان کرنے لگوں گا تو بڑا وقت گزر جائے گا۔ تو میرے خیال میں اب بس میں ایک آیت پر کلام کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ کئی آیات اس پر ایسی ہیں اور ان پر بڑا عظیم الشان مواد ہے جن سے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان کا بیان ہوتا ہے، اور ان کی رفتیں اور ان کی بلندیاں اس میں اس طرح سے بیان ہے، جو اللہ نے اگر کبھی موقع دیا پھر کبھی ان آیات پر میں کلام کروں گا، انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان میں مزید تازگی پیدا ہوگی۔ اس وقت میں صرف ایک آیت کریمہ کے ایک آدھ جملے پر بس میں کلام کر کے اور بات کو ختم کر رہا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو کا دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب فرمایا ان کے صاحب نے، اپنے صاحب سے انہوں نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ثانی اثنین، دو کا دوسرا، عربی گرامر تھوڑی سی ذرا سمجھاؤں گا ہلکی سی، پھر آپ کو لذت آئے گی، سننے کا مزہ آئے گا اور پتہ چلے گا اصل ماجرا کیا ہے۔ اثنین کا لفظ ہے، اچھا اثنین کا لفظ ہے، اثنین دیکھیے اس کے معنی ہوتے دو کے، اردو زبان میں واحد ہے اور ادھر جمع ہے، عربی زبان میں اس طرح نہیں، واحد ہے، تثنیہ ہے اور جمع ہے۔ رجل ایک مرد، تثنیہ بنانے کے لیے جہاں پر دو کا ذکر آئے وہاں پر یہ نون یا الف نون آخر میں بڑھا دیتے ہیں، رجلین دو مرد، رجال جمع ہے دو سے زیادہ مرد، امراتن ایک عورت، امراتین دو عورتیں، نساء اس کی جمع ہے من غیر لفظ ہی، یہ نسواء کئی عورتیں۔ تو تثنیہ وہ ہوتا ہے کہ واحد کے آخر میں الف نون یا یہ نون بڑھا کر تثنیہ بن جاتا ہے، دو کے لیے ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اثنین کا لفظ جو ہے وہ کیا ہے، اثنین کا لفظ واحد ہے، تثنیہ نہیں ہے، اس کے معنی دو ہیں۔ کیوں؟ یا تو یہ کہ یہ واحد جو ہے ثنا کی ہے تو بنا ہے نہیں، وہ اس کے معنی ایک کے ہوتے نہیں، اول کا تثنیہ تو اولین آئے گا، احد کا تثنیہ تو احدین آئے گا، واحد کا تثنیہ تو واحدین آئے گا۔ اثنین کسی کا تثنیہ نہیں ہے،
یہ واحد ہے، اس کے معنی دو کے ہیں. صورتاً تثنیہ ہے، حقیقتاً یہ ایک ہے. ٹھیک ہے جی، صورتاً تثنیہ ہے، حقیقتاً یہ ایک ہے. ثانی اثنین، دو کا دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. اب اثنین کا ایک ایسا لفظ بولا گیا جو دیکھنے میں تو تثنیہ نظر آتا ہے، حقیقت میں ایک ہے. تو یہ مجھے بتلائیے کہ یہ 3 دن اور 3 راتیں یہ غار ثور میں یہ کیا ہوتا رہا ہے؟ اگر ایک لمحے کی توجہ اولیاء کرام کی توجہ جو ہے وہ کسی پر پڑ جائے تو اسے اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے. ایک لمحے کی توجہ، ٹھیک ہے نا. واقعہ ہے نا کس بزرگ کا، حضرت خواجہ باقی باللہ کا واقعہ. ایک لمحے کی توجہ ڈالی تھی، اپنے رنگ میں رنگ دیا. یہاں پر 3 دن اور 3 راتیں غار کے اندر ہیں، وہاں پر بیٹھے ہیں، فرضی نمازیں ادا ہو رہی ہیں اور کچھ نہیں. بس یہ ہے کہ سرکار مدینہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر سرکار مدینہ کو دیکھتے ہیں. یہ 3 دن اور 3 رات کی مسلسل توجہ نے سیدنا صدیق اکبر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ رب العالمین نے ایک ایسا لفظ بولا جو ہے واحد، دیکھنے میں تثنیہ نظر آتا ہے. یعنی پریتم ہم تم ایک ہیں، کہن سنن میں دو، من کو من سے تو لیے دو من کبھی نہ ہو. پریتم ہم تم ایک ہیں، کہن سنن میں دو، من کو من سے تو لیے. جب آپ پلڑے میں جس وقت ایک من ادھر رکھو اور ایک من ادھر رکھو، ہیں تو 2 من نا، ہیں تو 2 من نا. لیکن پوچھو کتنا وزن ہوا، کہتے ہیں 1 من ہوا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ من کو من سے تول لیے 2 من کبھی نہ ہو. حقیقتاً تو یہ ظاہر ہے میرے آقا کی جو رفتیں اور جو شانیں ہیں وہ تو بلند اور بالا ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب من کو من سے تولو گے تو یہ نہیں کہو گے کہ 2 من ہے، کہو گے 1 من ہے. تو ذرا دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یقیناً عظمت والا مقام عطا فرمایا. ایک ایسے لفظ کے اندر دونوں کو ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے ساتھی سے فرمایا لا تحزن. کس سے فرمایا؟ صاحب سے. اب سیدنا صدیق اکبر کا صحابی ہونا، اب اس بات پر پیارے بھائیوں میں صحیح مدد کرتا ہوں، تمام کے تمام کتب تفاسیر چاہے اہل سنت کی ہوں یا شیعوں کی ہوں، تمام کے تمام اس بات پر بالکل متفق ہیں، کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے کہ یہاں پر ثانی اثنین میں مراد ایک سرکار مدینہ ہے اور ایک سیدنا صدیق اکبر ہے. شیعوں نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا. ان کی تفسیر نمونہ ابھی بھی میرے پاس گاڑی میں رکھی ہوئی ہے، ابھی بھی میں اس کا مطالعہ کرتا آ رہا تھا. کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں اور سرکار مدینہ ہیں. اب انہوں نے اپنے ساتھی سے فرمایا، صاحب سے فرمایا، تو سیدنا صدیق اکبر کا صحابی ہونا قرآن کی نص سے ثابت ہے. ٹھیک ہے نہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر صحابی نہیں رہے، ان سے بعد میں کوئی ایسی غلطیاں ہو گئی ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ان سے بعد میں کوئی ایسی لغزشیں ہو گئی ہیں جس کی بنا پر وہ صحابیت سے نکل گئے ہیں، تو آپ یہ بتلائیے کہ وہ شخص اصل میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن نے تو صحابی بنایا تھا، لیکن میں اللہ کے کلام کو منسوخ قرار دیتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ صحابیت ان کی باطل ہو گئی ہے اور کلام اللہ کا نسخ بغیر اللہ یا اس کے رسول کے کوئی اور کر نہیں سکتا ہے. اللہ کے کلام کو منسوخ کرنے والا جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. ذرا دیکھیے، آج میں نے بہت ہی اختصار سے کام لیا ہے، حالانکہ ابھی آدھا اور ہے جو ابھی سنانا باقی تھا، جو ہم نے سب ایک طرف کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مجھے درد پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے درد پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أجمعين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: